انقلاب نظریاتی لوگ تھوڑا لاتے ہیں، انقلاب تو ناراض لوگ لے کر آتے ہیں۔ ہمیں ایک جنریشنل لاس کا سامنا ہے۔ 15 کروڑ نوجوانوں کے دماغ، مائنڈز ہیک ہو چکے ہیں۔ انگریزوں نے برٹش انڈیا میں جب پہلے سینسز کیے، مردم شماری کی، تو 2 لاکھ لوگوں نے خود کو محمدن ہندوز لکھوایا۔ راجستھان کے راجپوت ہندوؤں میں ایسے بھی تھے جو اپنے مردے دفناتے تھے اور نکاح بھی کرتے تھے۔ انقلابیوں کی پرانی نہیں، موجودہ آنکھوں دیکھی عرب سپرنگ کی تاریخ ہمیں 2-3 راز تو بتا رہی ہے۔ انقلاب سوسائٹی کے طاقتور طبقوں کی بدترین ناکامی ہوتی ہے، عوام کی نہیں۔ تبدیلی کا حملہ کامیاب ہو جائے تو انقلاب، ناکام ہو جائے تو بغاوت، اس کا تیسرا کوئی نام نہیں ہوتا۔ کیسے ہیں دوستوں؟ میں فیصل ملائج۔ معاشروں میں تبدیلی تو آ کر رہتی ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن یہ آتی عام طور پر 2 طریقوں سے ہے۔ ایک یوں کہ اگر معاشرے میں وقت کے ساتھ چیزوں کو بہتر نہ کیا جاتا رہے، زبردستی تبدیلی کو روکا جاتا رہے، تو حالات ایسے بن جاتے ہیں جن میں تبدیلی سیلاب بن کر سٹیٹس کو کے بند توڑ دیتی ہے۔ اسے ہم عرف عام میں انقلاب کہتے ہیں، جس میں پورے کا پورا نظام حکومت ہی بدل جاتا ہے، یا حکمران طبقہ پورے کا پورا بدل کر اس کی جگہ نئے لوگ آ جاتے ہیں، پرانے بھاگ جاتے ہیں۔ مگر تبدیلی کی اس قسم میں، اس ریولوشن کی قسم میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا ریزلٹ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ ہاں، سٹیٹس کو توڑ دیا جاتا ہے، نئی پاورز کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ پوسٹ ریولوشن مسائل کو اور ان مسائل کو حل کر پائیں گے یا نہیں جن کے لیے تبدیلی کی یہ تحریک چلائی گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا ہوتا کہ اب نئی مصیبت گلے پڑنے والی ہے یا واقعی زیادہ تر جو تبدیلیاں تھیں جن کا وعدہ تھا وہ اچھی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ کیونکہ تاریخی گواہی یہ ہے کہ ہر انقلاب کو برسوں تک ساری محنت خود کو بچانے کے لیے، کاؤنٹر ریولوشن فورسز سے نمٹنے کے لیے لگانا پڑتی ہے۔ اسی لیے کچھ ہسٹورینز کے نزدیک ریولوشن محض ایک بدماش سے دوسرے بدماش کو ریپلیس کرنے کا نام ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ تو خیر، انقلاب کے بعد ساتھیوں، تبدیلی کا جو دوسرا طریقہ ہے تاریخ میں، وہ یہ ہے کہ معاشرے کے طاقتور حکمران طبقے بدلتے حالات میں لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سٹیپس لیتے چلے جاتے ہیں۔ ہر کچھ سال بعد چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کی جاتی رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے آپریشنز ہوتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں چھوٹے موٹے بھونچال بھی آتے رہتے ہیں، اور کئی برس بعد جب وہاں کے لوگ مڑ کر دیکھتے ہیں تو سوسائٹی 2-3 دہائیوں ہی میں بہت بڑی تبدیلی سے گزر چکی ہوتی ہے۔ اس پولیٹیکل پروسیس کو ہم ریفارمز کہیں گے۔ تاریخی طور پر یہ تبدیلی کا، ریفارمز جو ہے، یہ تبدیلی کا سب سے اچھا طریقہ ہے، لیکن اگر اس طریقے پر عمل نہ کیا جائے تو پھر نتیجے کے طور پر انقلاب آ کر رہتا ہے، کیونکہ انقلاب سوسائٹی کے طاقتور طبقوں کی اسی ناکامی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ریفارمز نہیں کی۔ انقلاب سوسائٹی کو ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں، تلخ یادیں چھوڑ جاتے ہیں، اور معاشرے ان کے آفٹر ایفیکٹ سے نکلنے میں دہائیاں لگا دیتے ہیں، اور بعض اوقات کبھی نہیں نکل پاتے۔ وہ اس لیے کہ اگر انقلاب ناکام ہو جائے تو جو انقلابی ہوتے ہیں وہ باغی کہلاتے ہیں، باغی بن جاتے ہیں، اور اس کی سزائیں انہیں بھگتنا پڑتی ہیں۔ لیکن اگر انقلاب کامیاب ہو جائے تو پھر سٹیٹس کو کے علم بردار پھانسیوں پر چڑھا دیے جاتے ہیں۔ ہم نے تاریخ میں ہر کامیاب انقلاب کے بعد، جو ہم نے پہلی قسم بیان کی، اس کے بعد ایک رین آف ٹیرر دیکھا ہے، جس میں انقلاب کو بچانے کے لیے ہزاروں لوگوں کو اینٹی ریولوشن، انقلاب مخالف کہہ کر مار دیا جاتا تھا۔ ابھی لاسٹ ایپیسوڈ آپ نے ایران میں 1979 میں دیکھی۔ انقلاب معاشرے کے طاقتور طبقے کی ناکامی اور ریفارمز معاشرے کی مجموعی میچورٹی کو دراصل ظاہر کرتی ہیں۔ بہت پرانی باتیں کرنے کے بجائے ابھی ہم 2010 اور 11 میں، جس 13-14 سال پہلے جو کچھ عرب ممالک میں ہوا، جسے رانگلی عرب سپرنگ کہا جاتا ہے، جو پھر عرب ونٹر میں بدل گیا، اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہمیں ایک کوشش کسی قدر عارضی طور پر کامیاب نظر آتی ہے، اور یہ تیونس میں ہوئی۔ یہاں 23 سال سے پریزیڈنٹ زین العابدین ابن علی ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کر رہے تھے، 23 ایئرز سے۔ 17 دسمبر 2010 کو 26 سالہ نوجوان ابو عزیزی نے اس وقت خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی تیونس میں، جب اس غریب سے اس کا سبزی کا ٹھیلا چھینا گیا۔ اس کے جلنے کی تصاویر اور ویڈیوز نے پورے تیونس میں آگ لگا دی، پورے عرب میڈیا میں اس نے بھونچال پیدا کر دیا۔ سوشل میڈیا عرب نوجوانوں میں اس وقت نیا مقبول ہوا تھا، عرب نوجوانوں نے اس کا بھرپور استعمال کیا اور زوردار پروٹیسٹ شروع ہو گئے۔ 28 دن کے احتجاج میں 28 ڈیز میں 338 لوگ مارے گئے اور 2000 سے زیادہ زخمی ہوئے، اور ہوا یہ کہ پریزیڈنٹ زین العابدین کو ملک سے فرار ہونا پڑا۔
وہ سعودی عرب میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے اور 10 سال بعد وہیں مر گئے۔ ان کے پیچھے تیونس میں نظام حکومت میں بڑی ریفارمز کی گئی۔ کوئی اور ان کی طرح ڈکٹیٹر نہ بن سکے، اس کے لیے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ میں ایک بیلنس پیدا کیا گیا۔ نیا آئین بنایا گیا، انقلاب کامیاب ہو گیا بظاہر، مگر 8 سال بعد نئے پریزیڈنٹ قیس سعید نے ایک بار پھر مکمل پریزیڈنشل سسٹم لاگو کر دیا۔ ایک بار پھر مفرور پریزیڈنٹ زین العابدین، جن کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف انقلاب کا آغاز ہوا تھا، انہی کے اختیارات کے ساتھ پریزیڈنٹ کا عہدہ پھر بحال کر دیا گیا۔ سوسائٹی کی اجتماعی بلاغت، میوچل میچورٹی ساتھ نہیں تھی، سو فنڈامنٹلی تیونس میں کچھ بھی نہیں بدلا جا سکا۔ ریفارمز تک 10 سال نہیں گزار پائیں۔ آج تیونس ایک بار پھر معاشی اور سیاسی بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے بعد عرب سپرنگ کی جو باقی 7 ممالک کی مثالیں ہیں وہ تیونس سے بھی زیادہ ناکام رہیں۔ خصوصاً شام نے سب سے زیادہ سنگین نتائج بھگتے۔ 6.5 لاکھ لوگ مارے گئے اور آج یہ ملک 5 حصوں میں تقسیم ہے۔ قبضہ کرنے والوں میں القاعدہ گروپس ہیں، امریکن فورسز ہیں، کردش فورسز ہیں، ٹرکی ہے اور اسرائیل تک شامل ہو چکا ہے۔ تیسری مثال ساتھیوں بحرین کی ہے، جہاں عرب سپرنگ اس بری طرح ناکام ہوا کہ طاقتور حکمرانوں نے 35 لوگوں کو، احتجاج کرنے والوں کو قتل کر دیا اور انقلاب کو کچل دیا، اور آج وہاں پہلے سے زیادہ سخت پابندیاں عائد ہو چکی ہیں۔ چوتھی مثال مصر کی ہے، جہاں 2011 کے بعد تحریر اسکوائر پر دسیوں ہزاروں اور بعض اوقات لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ انہوں نے خیمے لگا لیے تھے۔ 2 سے 3 ہزار نوجوانوں کی اس تبدیلی کے لیے، اس ریولوشن کے لیے جانیں گئی۔ ہاں، 30 سال سے موجود ڈکٹیٹر حسنی مبارک تو چلے گئے، لیکن ڈیموکریسی وہاں پھر بھی نہیں آئی۔ انسانی حقوق بدترین ہی رہے، اتنے بدترین کہ 1 سال کی جو مختصر سی ڈیموکریسی آئی تھی، اس کے پریزیڈنٹ محمد مرسی کو پنجرے میں ڈال کر عدالت لایا گیا، جہاں وہ جج کے سامنے دم توڑ گئے۔ تب سے جنرل سیسی ایک بار پھر ڈکٹیٹر کی طرح قائم ہیں۔ انہیں اسرائیل، امریکہ اور ویسٹرن پاورز کی مکمل سپورٹ ہے۔ ہر سال $3 ارب کی امداد انہیں الگ سے ملتی ہے۔ 5واں ملک لیبیا تھا۔ یہاں بھی عرب سپرنگ نے ایک سخت گیر لیکن آج کی نسبت بہت پرامن بندوبست کو اس طرح ہٹایا کہ وہاں واقعی انقلاب تو آ گیا۔ کرنل قذافی اپنے مخالفین کے جتھوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے اور کل کا امیر آئل رچ ملک لیبیا 3 حصوں میں بٹ چکا ہے۔ رشین، ٹرکش اور عرب سپورٹ سے مختلف گروپس مختلف حصوں پر بادشاہوں کی طرح حکومت کر رہے ہیں۔ یعنی لیبیا کا انقلاب 42 ایئرز کی قذافی ڈکٹیٹرشپ کو گرانے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ۔ ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ، جیسے اڑتے ہوئے اور آ کے پریشان جانا۔ لیبیا آج ایک ایسے اندھے کنویں میں گر چکا ہے کہ اس سے نکلنے کا آج اس کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ یہی کچھ یمن کے ساتھ ہوا۔ یہ عرب سپرنگ کا 6واں ملک تھا۔ صرف 1 سال کے اندر یمن کے عرب سپرنگ نے ناکام پریزیڈنٹ علی عبداللہ صالح کو تو نکال دیا، مگر اس سو کالڈ ریولوشن کے ذریعے جس چیز نے عبداللہ صالح کو ریپلیس کیا وہ ایک اور مستقل بلڈی کیوس تھا۔ 13 سال میں 4.5 لاکھ یمنی شہری مارے گئے، جن میں بڑی تعداد ان بچوں کی تھی جو بھوک، قحط اور ادویات نہ ملنے سے چل بسے، اور ان کی مائیں چل بسیں۔ صورتحال اتنی خراب رہی کہ جو یمنی آپس میں لڑتے نہیں تھکتے تھے اور ایک دوسرے کو شکست دے کر فتح کے جھنڈے بلند کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، ان پر ہمسایہ ملک سعودی عرب نے ان سالوں میں 25,000 سے زیادہ ایئر سٹرائکس کی۔ یعنی یمن میں بھی انقلاب لانے والے صرف گرانا ہی جانتے تھے، بنانا اور جہاں بانی ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ یمن آج بدترین ہیومینیٹیرین کرائسس کا، انسانی بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ دوستو، ان بدترین مثالوں کے بعد صرف 2 ممالک ایسے تھے جہاں انقلاب کی کوششوں کو طاقتور لوگوں نے قدر بہتر انداز میں ڈیل کر لیا۔ یہ 2 ممالک مراکش اور الجیریا تھے۔ دونوں میں مختصر سی ریفارمز کے بعد احتجاج کی لہر کو تتر بتر کر دیا گیا۔ زیادہ ہلاکتیں بھی نہیں ہوئیں۔ مراکش میں یہ ہوا کہ شاہ محمد نے کچھ عوامی مطالبات مان لیے۔ آج مراکش بہت حد تک ایک سٹیبل ملک ہے۔ الجیریا میں بھی یہی ہوا، کچھ برائے نام سی ریفارم کر دی گئی اور انقلابی اسی پر مطمئن ہو کر چلے گئے یا انہیں بھیج دیا گیا۔ اچھی تبدیلی تو کچھ نہیں آئی، لیکن ان کا ملک یمن یا شام بھی نہیں بن سکا، لیبیا بھی نہیں بن سکا، محفوظ رہا، تباہ نہیں ہو سکا۔ سو کیا ہے کہ آج بھی لیبیا اور مراکش میں انسانی حقوق اور جمہوری آزادیوں کی جدوجہد کسی نہ کسی انداز میں جاری ہے اور ملک بھی بچ گیا ہے۔ یہ عرب سپرنگ کے آغاز سے انجام تک کی ایک مختصر کہانی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے سیکھنے کے لیے پیش کی۔ عرب سپرنگ
عرب ونٹر میں ڈھل چکا ہے۔ اس سے آپ پاکستان کے لیے ایک سبق تو بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ جو انقلاب بغیر تیاری کے آتا ہے، صرف گرانے کے لیے آتا ہے، صرف غصے یا محبت یا نفرت یا پروپیگنڈے کے زور پر آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لازمی ناکام ہو جاتا ہے۔ اس سے بجائے کچھ بہتر ہونے کے مزید نقصان ہو جاتا ہے، ناقابل تلافی قسم کا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا نوجوان جو پیدا ہی تبدیلی کی فطری خواہش کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کیا کریں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ میں جو کامیاب انقلابات آئے، ریولوشنز آئے، دراصل وہ سارے کے سارے 99% پرامن اور بتدریج آنے والی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے نتیجے کی شکل میں آئے، جنہیں پولیٹیکل ٹرم میں ہم نے ریفارمز آپ کو بتایا۔ لیکن یہ ریفارمز بھی صرف اسی صورت میں کامیاب ہوتی ہیں اگر ریفارمز کا ایجنڈا لے کر چلنے والوں کو، اس کے لیڈرز کو، اپنے معاشرے کی فالٹ لائنز اور اپنے معاشرے کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی خرابیوں کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو۔ وہ ٹھیک سے جانتے ہوں کہ کیا، کیوں اور کیسے، کہاں تبدیل کرنا ہے۔ صرف اوپری اثرات دیکھ کر رنگ روپ تبدیل کر دینے والی تبدیلیاں، کچھ لوگوں کو بدل دینے والی تبدیلیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، وہ لازمی ناکام ہوتی ہیں، کیونکہ جو چیز بدلنی تھی وہ تو جو کی تو رہی۔ مثلا ایک گاڑی کا مالک اپنی خراب کار کو ٹھیک کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، اس کا رنگ بدلتا ہے، اس کی بیٹری تبدیل کرتا ہے، اس کے ٹائرز ریپلیس کر دیتا ہے، لیکن گاڑی چلتی ہی نہیں۔ سٹارٹ ہوتی ہے، ٹائر گھومتے ہیں، لیکن چلتی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گاڑی کے ٹائر زمین پر لگ ہی نہیں رہے، گاڑی اینٹوں پر رکھی ہوئی ہے اور ٹائر زمین پر بوجھ بن ہی نہیں رہے، تو چلیں کیسے؟ یہ احمق شخص جب تک یہ نہیں سمجھے گا کہ پہلے گاڑی کے نیچے سے اسے وہ پتھر ہٹانا ہے جو اس کے ٹائروں کو زمین تک پہنچنے دیں، تب وہ گاڑی چلے گی، تب گاڑی کا مسئلہ حل ہوگا، ورنہ چاہے وہ ساری دنیا کی دولت بھی لگا دیں، یہ گاڑی کھڑی کھڑی ٹائر گھماتی رہے گی، چلے گی نہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ نے اپنی گاڑی کا یا اپنے ملک کا بنیادی مسئلہ حل کرنا ہے تو پہلے آپ کو اس مسئلے کا پتہ تو ہو۔ ہمارے خیال میں ہمارے ملک پاکستان کے 4 بنیادی مسائل ہیں جنہیں ہم ریفارمز کے ذریعے ہی حل کر کے 1 یا 2 دہائیوں میں بہت بڑی تبدیلی، ایک مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کہہ سکیں گے کہ 10 یا 20 سال میں ہم ایک پرامن انقلاب لے آئے ہیں۔ ہمارے ملک کا پہلا مسئلہ شناخت کا بحران، آئیڈینٹی کرائسس کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہماری جڑوں میں بیٹھ چکا ہے۔ پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈالنا ہے، ہمیں قوم کو متحد کرنا ہے، تو ہمیں اپنی شناخت کے بحران سے، آئیڈینٹی کرائسس سے نکلنا ہوگا۔ کیا میں پاکستان تقسیم ہندوستان کے بعد ہوا ہی اس لیے تھا کہ ہندوستان کے اپر مڈل کلاس مسلمانوں میں شناخت کا بحران پیدا ہو گیا تھا۔ اب جبکہ پاکستان اپنے قیام کے 75 سے اوپر سال گزار چکا ہے، چوتھی نسل جوان ہو چکی ہے، لیکن آج بھی یہ کرائسس جوں کا توں آ رہا ہے۔ نہیں پتا کہ ہم دراصل کون ہیں۔ کیا پاکستانی لوگ عربوں کے ساتھی ہیں اور مڈل ایسٹ کا حصہ ہیں، ساؤتھ ایشیا کا نہیں؟ کیا ہم لوگ وادی سندھ کی 7000 سالہ پرانی تہذیب کے وارث ہیں، یا ہم الگ الگ سندھی، بلوچی، کشمیری، پنجابی اور پشتون ہیں؟ یا پھر ایسا ہے کہ ہم اپنی انہی تمام الگ الگ شناختوں کے ساتھ ایک ماڈرن نیشن سٹیٹ پاکستان کے شہری ہیں، جس کے جغرافیے میں رہنے والے تمام لوگ بغیر کسی مذہب، قوم، زبان کے ایک برابر ہیں۔ اسٹیٹ کم از کم قانونی طور پر سب کو ایکول، برابر سمجھتی ہے، اور اسٹیٹ کا اپنا کوئی نظریاتی ایجنڈا نہیں جو عوام کی بہتری کے علاوہ بھی کوئی معنی رکھتا ہو۔ یہ بات دوستو غور سے سمجھیے کہ ہماری شناخت کا بحران، ہمارا آئیڈینٹی کرائسس، جب تک یہ حل نہیں ہوتا ہم ایک لڑی میں پروئے ہی نہیں جا سکتے، ہم متحد ہو کر ایک سمت کو ترقی کا راستہ اپنا ہی نہیں سکتے۔ ہمارا ملک اس بیل گاڑی کی طرح رہے گا جس کے چاروں طرف 4 بیل باندھ دیے گئے ہیں اور ہر بیل گاڑی کو ایک مختلف سمت میں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو مختصراً یہ بتاتے ہیں کہ یہ کرائسس پیدا کیسے ہوا۔ جب پاکستان وجود میں آیا 1947 میں، تو یہ وہ دور تھا جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا میں نیشن سٹیٹس کا تصور مضبوط ہو چکا تھا۔ نیشن سٹیٹس، کنٹریز ایک واضح باؤنڈری کے ساتھ، ایک آئین کے ساتھ، ایک سنگل یونٹ بن جاتے تھے، جن میں کئی زبانیں بولنے والے، کئی قوموں کے، کتنے ہی رنگ و نسل کے لوگ ہو سکتے تھے جو رہتے ہیں، لیکن وہ سب ایک جھنڈے تلے اس لیے جمع ہو جاتے تھے کہ اس خاص جغرافیے میں سب کے رائٹس محفوظ ہونے کی قانونی گارنٹی دے دی جاتی تھی۔ اس جغرافیے میں
اس کا سسٹم اور اس کے جھنڈے کی علامت ان سب لوگوں کو، اس جغرافیے کے لوگوں کو یونائٹ کر دیتی تھی اور متحد کر کے اپنے مشترکہ مفاد کے لیے کام کرنے میں پھر مدد دینے لگتی تھی۔ ایسا نہیں کہ اس ایک سٹیٹ میں رہنے والے لوگوں کی اپنی کوئی الگ پہچان اس سٹیٹ کے علاوہ نہیں ہوتی تھی۔ مختلف تاریخی پس منظر رکھنے کی وجہ سے چھوٹے بڑے گروہوں کی اپنی بھی الگ شناخت اس جغرافیے کے اندر ہوتی تھی، لیکن وہ ذاتی نوعیت کی تھی۔ اسٹیٹ کا اس شناخت سے کوئی لینا دینا اس طرح نہیں تھا کہ وہ کسی کو پریفر کرے یا کسی کو نہ کرے۔ دنیا کے سامنے، پاسپورٹ پر، ریاست کے سامنے وہ بس اس جغرافیے کے اندر رہنے والے ایکول سٹیزنز تھے، برابر کے شہری تھے اور بس۔ ان حالات میں، اس بیک گراؤنڈ میں پاکستان ایک بظاہر ماڈرن نیشن سٹیٹ کے طور پر ابھرنا چاہیے تھا، ایک ریپبلک، ایک ڈیموکریٹک کنٹری بننا چاہیے تھا، لیکن اسے ایک ماڈرن نیشن سٹیٹ کے بجائے تھیوکریٹک اینگل سے ایک مذہبی ٹچ دے کر آگے بڑھنے پر مجبور کیا گیا، جو کہ اس کی تاریخ سے بالکل الٹ بات تھی، اسے تاریخی راستے سے ہٹانے والی بات تھی۔ سو کیا ہوا کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی ایک بحث چھڑ گئی کہ ہماری تاریخ اب کیا ہوگی، ہمارے ہیروز کون ہوں گے۔ عربی محمد بن قاسم کو ہمیں ہیرو بنانا ہے یا اپنی جہاں ہم رہتے ہیں اس دھرتی کو تحفظ دینے کے لیے لڑنے والا راجہ داہر ہیرو ہے؟ لٹیرے محمود غزنوی کو ہیرو بنانا ہے یا لاہور کی حفاظت کرنے والے جے پال اور آنند پال کو؟ مطلب یہ سوال پاکستان بنتے ہی ایک ایلیفنٹ ان دا روم کی طرح ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا کہ آنے والی نسلوں کو کیا بتایا جائے کہ ہندوستان کے مغرب میں، شمال مغرب میں دریائے سندھ کے گرد آباد کروڑوں لوگ جو ہیں یہ کون ہیں، ان کی شناخت یہاں کے تاریخی حوالوں سے ہمیں رکھنی ہے یا مسلم ہونے کے ناطے ہمیں یہاں کے لوگوں کو عربوں سے جا کر جوڑ دینا ہے۔ اب چونکہ پاکستان کو ہندو اکثریت کے خوف میں قائم کیا گیا تھا تو یہ خوف انڈیا سے نفرت بن کر بھی پھیلنے لگا۔ پھر کشمیر کا مسئلہ اور 48 کی پاک انڈیا جنگ نے اس نفرت کو اور بھی مستحکم کر دیا، مضبوط کر دیا۔ ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں نے مغربی ہندوستان کے اس خطے کو، جسے پاکستان کا نام دے دیا گیا تھا، اسے مملکت خدا داد، اللہ کا انعام اور اس جیسے بہت سے مذہبی ٹچ والے نام دینا شروع کر دیے۔ حالانکہ یہاں رہنے والے نہ تو سارے کے سارے مسلمان تھے اور نہ ہی اس کی تاریخ صرف 1500 سال پہلے شروع ہوتی تھی، اور نہ ہی یہ کوئی چھوٹا سا مذہبی شہر تھا جیسا کہ ویٹیکن سٹی ہے کہ اس سارے کو صرف ایک مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور باقی اجنبی ہو کر رہ جائیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ پہلے دن سے اس ملک کے شہریوں میں ایک رسہ کشی شروع ہو گئی کہ مسلمان ہی اس ملک کا بنیادی شہری ہے، اور جو جتنا اچھا، خالص، پکا، سچا اور اصلی مسلمان ہے وہ اتنا ہی اچھا، خالص، وفادار اور محب وطن شہری بھی ہے۔ یہیں سے پھر اس سوال نے زیادہ وضاحت مانگنا شروع کر دی، زیادہ ایکسپلینیشن مانگنا شروع کر دی، فطری طور پر کہ اچھا پھر زیادہ اصلی اور زیادہ خالص اور زیادہ سچا مسلمان کون ہوتا ہے؟ پیورٹنزم کی بحث شروع ہو گئی کہ کون زیادہ پیور ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تقسیم جو پہلے ہندو مسلم میں کھڑی کی گئی تھی وہ مسلمانوں کے اندر گہری ہونا شروع ہو گئی۔ کون سا فرقہ یا کون سا گروہ اصلی، خالص اور سچے اسلام پر ہے، اس بحث نے پاکستان کے جغرافیے میں بہت زور پکڑا۔ مناظرے اور مباحثے اور منہ سے جھاگ اڑاتی تقریریں اور بحثیں ہونے لگی، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا شروع کر دیا گیا۔ رات بھر چوراہوں میں، سڑکوں پر، بڑی بڑی شاہراہوں پر تقریریں ہوتی تھیں اور ہزاروں لوگوں کو بلا کر بتایا جاتا تھا کہ فلاں فرقہ کیوں کافر ہے اور فلاں کیوں کافر ہے۔ وہ جغرافیہ جس کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ وہ ہمالیہ کی وادیوں سے بحر ہند کے پانیوں تک دریائے سندھ کے گرد پھیلا ہوا ہے اور 7000 سالہ پرانی تہذیب رکھتا ہے، اس کی پہچان یہ بنا دی گئی کہ یہ تو مذہبی طور پر عربوں سے بھی زیادہ عربی ہیں۔ عربی تو یہاں کے لوگ بول سمجھ سکتے ہی نہیں تھے، عربی بننا یا اسلامی تاریخ کا رنگ ان پہ کر دینا یا ان کی زبانوں پر عربی تاریخ کو اپنی تاریخ کہہ کر چلا دینا تو بہت دور کی بات تھی۔ سو کیا ہوا کہ عربوں کی محبت میں یہاں کے لوگ، یہاں کے مسلمان عرب تو نہ بن سکے مگر اپنی تاریخ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ پاکستانیوں کا آئیڈینٹی کرائسس یہاں سے پھیلنا شروع ہوتا ہے اور اتنا شدید ہو چکا ہے کہ زیادہ تر لوگ عربوں کی تاریخ کو اب اپنی تاریخ اور اپنی تاریخ کو بھارت کی، انڈیا کی تاریخ سمجھنے لگے ہیں۔ پریسٹ کنگ کا سٹیچو دیکھتے ہیں، راجہ پورس کی تاریخ، چانکیہ، چندر گپت موریہ، اشوکا، راجہ داہر، سوات میں بدھ تاریخ کے آثار اور رنجیت سنگھ جیسے نہ جانے کتنے نام اور واقعات ہیں جو ہماری سرزمین سے جڑے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنوں کو ان کی ڈیٹیلز معلوم ہیں؟ کتنے جانتے ہیں کہ یہ ہماری تاریخ ہے؟ نسیم حجازی جیسے کتنے لکھنے والے آئے ہیں جنہوں نے اپنے ناولوں میں
وادی سندھ کے تاریخی کرداروں کا مذاق اڑایا ہے اور عربوں کو، حملہ آوروں کو ہیروز بنا کر ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بانیان پاکستان، بعد میں آنے والے طاقتور ملٹری ڈکٹیٹرز اور ملاؤں نے اس آئیڈینٹی کرائسس کو، شناخت کے بحران کو بڑھانے میں خوب کردار ادا کیا۔ اس خطے کے بہت سے ہیروز تھے، وہ بھی جنہوں نے ریاضی کو صفر کا ہندسہ دیا، جنہوں نے دنیا کی سب سے پہلی سویلائزیشن قائم کی، اسے پرامن طور پر آگے بڑھایا، جنہوں نے اسکندر اعظم سے لے کر احمد شاہ درانی تک ہر بیرونی حملہ آور کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ ہیروز یہیں کے لوگوں نے مسترد کرنا شروع کر دیے اور خود کو ان لوگوں سے جوڑنا شروع کر دیا جن کی نہ وہ زبان جانتے تھے، نہ کلچر جانتے تھے، اور نہ ہی وہاں کے لوگ انہیں اپنا حصہ ماننے کے لیے تیار تھے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آج یہاں تک پہنچا ہے کہ ہم پاکستانی ایک شدید آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ مسئلہ ہمارے اتحاد کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ بات اب کون زیادہ پیور ہے اس پر چلی گئی ہے، اور یہ 1947 سے اب تک مسلسل ہمیں مزید تقسیم در تقسیم ہی کرتی جا رہی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو اپنے جغرافیائی مفادات کے بجائے جذباتی اینگل سے دیکھنے کے مریض ہو گئے ہیں۔ ہماری عقیدت اور محبت بھی مریضانہ ہو گئی ہے، یہاں تک کہ خارجہ پالیسی جیسے انتہائی حساس معاملے اور اکانومی جیسے زندگی اور موت کے مسئلے کو بھی ہم چوتھی نسل تک پہنچ کر بھی صرف جذباتی اینگل سے ہی دیکھ رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ بھاڑ میں گیا فائدہ اور نقصان، میں وہ بات ہونے ہی نہیں دوں گا جو میرے عقیدے کے خلاف ہے۔ حالانکہ عقیدہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اسٹیٹ کا مفاد اجتماعی اور معاشی ہوتا ہے۔ مختصراً یہ کہ اگر کوئی بھی پاکستان میں کچھ بھی تبدیلی چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے ہمارے آئیڈینٹی کرائسس کو سمجھنا ہوگا اور اس کے حل کی طرف لوگوں کو لے جانا شروع کرنا ہوگا۔ ویسے برسبیل تذکرہ آپ کو بتائیں کہ اس کرائسس کی بنیادیں کچھ بہت زیادہ پرانی نہیں ہیں، بمشکل 100 سال سے کچھ اوپر عرصہ ہوا جب یہ بنیادیں مضبوط ہونا شروع ہوئی تھیں۔ دراصل ہندوستان میں مذہبی بنیادوں پر لوگوں کو تقسیم کرنے کا آغاز اس وقت ہوا جب پہلی بار 1920 میں 1920 میں یہاں پر الیکشنز ہونا تھے۔ یہ الیکشنز ہندوستان کی مختلف کمیونٹیز کی نمائندگی کے لیے ہو رہے تھے، یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو کے کالونیل فارمولے پر ہو رہے تھے۔ پورے ہندوستانی علاقوں سے نمائندے لینے کے بجائے مختلف طبقوں میں سے نمائندے لیے جانے کا انگریز نے فیصلہ کیا تھا۔ اس میں مسلمانوں کی 5 سیٹس رکھی گئی تھیں، جس کے لیے ایک مسلم ووٹر کو ایک مسلم امیدوار کے لیے ہی ووٹ دینا تھا۔ اب ظاہر ہے اگر یہ کرنا تھا تو اس سے پہلے یہ معلوم کرنا بھی ضروری تھا کہ ہندوستان میں کس علاقے میں کتنے مسلمان اور کتنے ہندو اور کتنے سکھ، پارسی، یہودی، عیسائی اور بدھ ہیں۔ اس کے لیے سینسس، مردم شماری ہونا تھی، جو کہ ہوئی، کئی بار ہوئی۔ برٹش انڈیا میں سینسس کوئی 6 سے 7 بار ہوئے، جیسے کہ 1891، 1901 اور 1911 1911 میں بھی ہوئے۔ لیکن ان سب میں ایک مسئلہ ہر بار سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا جب لوگوں کی مردم شماری، یہ سینسس شروع ہوتے تھے، وہ یہ کہ ہندو، مسلم اور سکھوں میں فرق کس بنیاد پر کیا جائے۔ ڈاکٹر محمد وسیم بہت معزز اور شاندار اسکالر ہیں۔ پاکستان پر انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب پولیٹیکل کانفلکٹ بھی ہے۔ وہ اس میں بتاتے ہیں کہ راجستھان میں اجمیر کے راجپوت جو خود کو پرتھوی راجپوت کی نسل سے بتاتے تھے، بظاہر ہندو مذہب سے ہی تعلق رکھتے تھے، لیکن یوں تھا کہ وہ نکاح بھی کرتے تھے اور اپنے مردوں کو مٹی میں دفن بھی کر دیتے تھے مسلمانوں کی طرح۔ اسی طرح پنجاب کے 10 لاکھ سکھ، یعنی جو گرو نانک کے ماننے والے تھے، انہوں نے 1891 کے سینسس میں خود کو ہندو ڈکلیئر کیا تھا۔ پھر گجرات میں 2 لاکھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے خود کو محمدن ہندوز کہنا پسند کیا۔ مطلب ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ ان کی ہندوستانی گجراتی تہذیبی شناخت کے اوپر بھلا کوئی اور الگ سے سپیریئر آئیڈینٹی کیوں کر ہو سکتی ہے۔ آگے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ بنگال میں جو لوگ خود کو مسلمان کہتے تھے وہ کئی مرتبہ خالق کے لیے، رب کے لیے ایشور کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور مختلف ہندو دیوی دیوتاؤں کے نام بھی وہ استعمال کرتے تھے اپنی گفتگو میں، اپنی شاعری میں۔ جیسے دہلی کے قریب مسلم شاعر شمس الدین پٹھان اپنے کلام کو وہاں کے مقامی ہندو دیوی دیوتاؤں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ پھر عین اسی وقت اجمیر شریف میں وہ حسینی برہمن بھی تھے جو نسلی طور پر تو ہندو تھے لیکن خود کو خواجہ معین الدین کی خانقاہ سے زیادہ ریلیٹ کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کا سا لباس پہنتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے۔ پھر یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ سکھوں کے مقدس ترین مقام گولڈن ٹیمپل کی بنیاد مسلم روحانی پیشوا حضرت میاں میر نے رکھی تھی۔ دوسری طرف سکھوں کی مقدس ترین کتاب گرنتھ صاحب، جس کی وہ ایک اپنے گرو کی طرح عزت کرتے ہیں، اس میں بابا فرید کی کافیاں شامل کی گئی ہیں۔
پھر سکھ روحانی پیشوا اور مذہب کے بانی حضرت بابا گرو نانک ملتان میں بہاؤالدین ذکریہ کے مزار پر بھی جایا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے۔ مائی کیورس فیلوز، ایسی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جن سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ہندوستانی معاشرے اور یہاں کی مختلف ریاستوں میں مختلف مذاہب میں مذہبی رنگا رنگی ایک فطری پختگی کو، ایک نیچرل میچورٹی کو پہنچ چکی تھی۔ لوگ خود کو اپنے علاقے اور اپنی تاریخ سے زیادہ جوڑتے تھے، جبکہ مذہب کو آپسی تقسیم کے معنوں میں ہرگز نہیں لیتے تھے۔ ایسا کچھ نہیں تھا کہ یہاں کے مذاہب الگ الگ قوموں کی صورت میں رہتے ہوں اور وہ کبھی اکٹھے نہ رہنے کا سوچتے ہوں اور انہیں ہر صورت، ہر مذہب کے لیے الگ الگ ریاستیں ہی چاہیے ہوں۔ یہ تقسیم کالونیل دور میں اس وقت غیر فطری انداز میں کی گئی جب مسلم لیگ قائم کر کے مسلمانوں کو پورے معاشرے سے، ہندوستانی معاشرے سے الگ کرنے میں مدد کی گئی اور جداگانہ انتخاب کے لیے نمائندگی دیے جانے کا فیصلہ ہوا۔ اسی کی کہانی ابھی آپ نے سنی، کیونکہ انگریز تقسیم کرو اور حکومت کرو کے کالونیل فارمولے کے تحت لمبے عرصے کے لیے پرائی زمینوں پر حکومت کرتے تھے، اور یہاں بھی وہ یہی کر رہے تھے۔ یہ وہ نفرت کی فصل تھی جسے 20ویں صدی کے شروع میں کالونیل پاورز نے کاشت کرنا شروع کیا، اور آج یہ ایک اکانومی کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اور یہی ہمارا دوسرا بنیادی مسئلہ ہے جسے کم از کم ایڈریس کیے بغیر ہم پاکستان میں کوئی بڑی اور مستقل تبدیلی نہیں لا سکتے، خواہ آپ اسے ریفارم سے لانے کی کوشش کریں یا سو کالڈ ریولوشن سے۔ ہماری بنیادوں میں آئیڈینٹی کرائسس کے بعد یہی ہیٹ اکانومی، نفرت کی معیشت کا مسئلہ جڑ پکڑ چکا ہے۔ یاد رکھیں، پاور بھی، طاقت بھی اکانومی ہی کی ایک شکل ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ پاور اور اکانومی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پاکستان میں نفرت بھی ایک اکانومی بن چکی ہے، اس سے پیسہ بھی آتا ہے اور پاور بھی آتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پاور اور ویلتھ کے لیے زیادہ سے زیادہ نفرت سرے بازار بیچی جا رہی ہے۔ صحافی، ویلاگرز، سیاسی لیڈرز، مذہبی ملا بلا امتیاز طاقت اور دولت کے لیے زیادہ سے زیادہ آگ لگا رہے ہیں، نفرت پھیلانے میں ایک دوسرے سے جیت جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ملک میں کوئی ایسا سسٹم نہیں جو اس پر چیک لگا سکے۔ کوئی عدالت، کوئی قانون اور کوئی سماجی سیٹ اپ اسے روک نہیں پا رہا۔ ایک مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کون اپنے مخالف کو بڑی گالی دینے یا زیادہ شرمندہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نفرت کا، ہیٹ اکانومی کا لازمی نتیجہ وائلنس ہے، کیونکہ نفرت کا پودا جب جوان ہونا شروع ہوتا ہے تو وائلنس اس کا ایک بدبودار اور بد ذائقہ پھل ہوتا ہے جو لازمی آتا ہے، جسے آنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے نفرت کا بیج بو دیا ہے جو کہ ہمارے ہاں آ چکا ہے، یہ فصل پک چکی ہے۔ ایک نسل ہم نے اس اصول پر پروان چڑھا لی ہے کہ مسائل کا واحد حل وائلنس ہے اور کچھ نہیں۔ جو بات بنوانی ہے وائلنس کر لیں، کسی نے ناپسند سٹیکر بھی لگا دیا تو وائلنس کر لیں، کوئی ہماری مذہبی تشریح نہیں مانتا تو سر تن سے جدا کر دیں، کسی نے ہمارا راستہ روکا ہے تو ہم اسے چیر پھاڑ کر الگ کر دیں گے، کوئی ہمیں طنز کرتا ہے تو ہم اس کا جواب بھی اس کو مار کر دیں گے۔ یہ پھل ہے جو ہم اس نفرت کی فصل کا کاشت کر رہے ہیں، وائلنس۔ مطلب ہومو سیپینز نے 3 لاکھ سال کی تاریخ میں جو بات سیکھی تھی کہ آپسی اختلافات، کھلی گفتگو اور لڑائی سے بہتر رزلٹس دے دیتی ہے، لہٰذا گفتگو کو پروان چڑھانا چاہیے۔ اس کے لیے زبان ایجاد کی انسان نے، اور گفتگو اور سلیقہ ایجاد کیا۔ ہم نے ساری انسانی سوچ کے سفر کو، ارتقاء کو، ترقی کو مسترد کر دیا ہے، اور ہم نے پوری رفتار سے جنگل کی طرف ذہنی واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے کہ ہم دستوں گریباں ہوں گے ایک دوسرے سے اور لڑائی کریں گے، اور اس لڑائی میں جو جیتے گا بس ثابت ہوا کہ وہی تو سچا تھا۔ اچھے ڈائلاگ کے لیے دونوں طرف کے لوگوں کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، پڑھنا لکھنا پڑے گا، صبر اور نیک نیتی سے ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا، تھوڑا اپنی انا کو نیچے کرنا پڑے گا۔ اور یہ کام ہم کیوں کریں؟ ہم تو جنگلوں کی طرف پلٹ رہے ہیں، سیوک کیوں بنے؟ بس یہی نتیجہ ہے دوستو کہ ہماری ہڈیوں میں وائلنس کا رومانس اتر چکا ہے۔ ہم اس بات پر فخر کرنے لگے ہیں کہ ہم نے فلاں کو اور فلاں کو خوب سنائی اور خوب دھویا۔ دوستو، آئیڈینٹی کرائسس کے بعد یہ ہمارا دوسرا مسئلہ ہے کہ ہم قومی ڈائلاگ کا سنجیدہ ہنر ہی کھو چکے ہیں۔ یاد رکھیں، جو لیڈرز کسی کی دھلائی پر آپ کو شاباش دیں، وہ مسئلہ حل نہیں کر رہے، پیدا کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، اور مسئلے کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں وہ پھر کبھی حل نہیں ہو پائے گا۔ جان لینے اور جان دینے کے سوا بھی قوموں کے پاس مسائل حل کرنے کے ہزاروں طریقے ہوتے ہیں، اور وہی اصل طریقے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ساتھیوں، تیسرا مسئلہ جو کہ پہلے دونوں مسائل آئیڈینٹی کرائسس اور ہیٹ اکانومی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، وہ ہے
ملٹری کا طاقتور ترین لوگوں کا سیاست میں بہت زیادہ کردار، اوور سائزڈ ملٹری رول ان پالیٹکس۔ وہ ایسے کہ آئیڈینٹی کرائسس سے نفرت پیدا ہوئی، نفرت سے اپنے جغرافیے میں جنگیں پیدا ہوئیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں کرنا پڑیں، اور ان جنگوں کے لیے ظاہر ہے طاقتور ملٹری چاہیے، طاقتور فوج اگر ہے تو اس کی ضرورت ہے، اس کو اور طاقتور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ تو جنگیں کر رہے ہیں، اور جنگیں اس لیے کر رہے ہیں کہ نفرت ہے، نفرت اس لیے ہے کہ آئیڈینٹی کرائسس ہے۔ اب اس سے یہ ہوا کہ جیسے جیسے نفرت اور دشمنیاں بڑھتی رہیں، فوج کا سیاسی کردار اور فوج کی طاقت بھی بڑھتی رہی، لازمی نتیجہ تھا۔ یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ اس سے ملٹری کا پروفیشنل لاس بھی ہو رہا ہے، اور ملک کا جنریشنل، انٹلیکچوئل اور اکنامیکل لاس بھی بے پناہ ہو رہا ہے، کیونکہ اتنی بڑی ملٹری اور اس کا اوور سائزڈ پولیٹیکل رول ہمارے جیسا غریب ملک برداشت ہی نہیں کر سکتا، لیکن اسے کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سے پاکستان میں پاور سٹرکچر مکمل طور پر امبیلنس ہو گیا ہے۔ ہم لبنان سے اگر ایشیا کا نقشہ دیکھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں لبنان، فلسطین، شام، عراق، ایران اور افغانستان کے بعد وہ پہلا خطہ جہاں قدر امن اور سٹیبلٹی ہے وہ پاکستان ہے۔ مطلب ہمیں ایک طاقتور فوج کی ضرورت تو ہے، لیکن پولیٹیکل رول کے بغیر۔ اس بات پر چونکہ پاکستانی قوم کا تقریباً اتفاق ہے، اس لیے اس کی اہمیت پر زیادہ بات کرنے کے بجائے سوال یہ ہے کہ یہ مقصد حاصل کیسے ہوگا؟ ہمارے خیال میں اس کا حل سوائے اس کے کچھ نہیں کہ سیاسی ایلیٹس کا آپس میں کنسنسس ہو۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ عوامی دباؤ سے ایسا ہو جائے گا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ بہت بڑی سادگی کا، بھول کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جب تک سوسائٹی کے پاورفل طبقے، ایلیٹ کلاس کسی بھی چیز پر، کسی نقطے پر، کسی فارمولے پر اتفاق نہیں کرتی، اس سوسائٹی میں وہ چیز ممکن نہیں ہو پاتی۔ 8 ارب ممالک میں عرب سپرنگ کا رزلٹ کیا ہوا یہ ابھی آپ چند منٹ پہلے جان چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جہاں ایلیٹ کنسنسس، پاورفل لوگوں کا اتفاق کسی چیز پر نہیں ہو پایا، وہاں کوئی تبدیلی نہیں آ پائی۔ اب تک وہاں لڑائی اور خون کا بہنا جاری ہے۔ سو ایلیٹس کا پولیٹیکل کنسنسس، آپسی اتفاق کسی بھی تبدیلی کے لیے لازمی چیز ہے، اور پاکستان میں ملٹری کے اوور سائزڈ پولیٹیکل رول کو کم کرنے کے لیے بھی ایلیٹس کا پولیٹیکل کنسنسس ضروری ہے۔ مگر بدقسمتی سے اس وقت پاکستانی پولیٹیکل ایلیٹس میں سے، سیاسی ایلیٹس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو فوج کا سیاسی کردار کم کرنا چاہ رہا ہو۔ آج تمام بڑی سیاسی جماعتیں یا تو فوج کے ساتھ مل کر حکومت کو جاری رکھنا چاہتی ہیں، حکومت کرنے کو، اور جو نہیں کر رہی وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کو حکومت میں آنے کے لیے ملٹری سے مدد فراہم کی جائے۔ حالانکہ اگر پاکستان کی صرف 4 بڑی سیاسی قوتیں اس اتفاق پر آ جائیں کہ وہ مرحلہ وار، سٹیپ بائی سٹیپ سیاسی معاملات سے ملٹری رول کو ختم کرتی جائیں گی تو یہ چند سالوں میں ہو جائے گا۔ اس سے پاکستان کا ڈیفنس مضبوط ہوگا، فوج کا پروفیشنلزم اور بہتر ہوگا، اور سیاست میں بھی پختگی آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ پھر لوگ، سیاسی پارٹیز اپنے مسائل سیاسی طور پر حل کرنے کے لیے غور کرنا شروع کریں گی، اور عوام کی بھی اس سے تربیت ہوگی۔ ہر کوئی ہر مسئلے کے لیے ملٹری کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ پھر یہ کوشش جو ہے یہ یوں ہونی چاہیے کہ ملک میں اس دوران خانہ جنگی بھی نہ ہو۔ ہمیں اتنے احمقانہ انداز میں یہ تبدیلی نہیں لانے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ عربوں نے عرب سپرنگ میں کی ہے، ورنہ ہمارا حال بھی پھر شام، لبنان، لیبیا اور یمن جیسا ہو جائے گا۔ مختصراً یہ کہ پاکستان کا یہ تیسرا ہمالیہ جیسا پرابلم کہ ملٹری لیڈرز کے سیاسی ایمبیشنز کو ختم کرنا ہے اور ملٹری کے اوور سائزڈ پولیٹیکل رول کو ختم کرنا ہے، تو ہمیں پاکستان میں پولیٹیکل ایلیٹ کے اس کنسنسس کی ضرورت ہے، اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر پولیٹیکل ایلیٹس نے ہی اتفاق رائے سے کچھ تبدیل کرنا ہے تو پھر ہمارا عوام کا ذاتی طور پر اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ افسوس کے ساتھ آپ اور میں فوری اور کچھ زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک کام آپ ضرور کر سکتے ہیں، اور ہم کر سکتے ہیں کہ کسی بھی لیڈر یا جماعت کے ڈائی ہارڈ سپورٹر بننے کے بجائے ان مطالبات کے زبردست سپورٹر بنیں جن کے پورا ہونے پر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، اور ان مطالبات کی بات کریں جن میں سے کچھ کی ہم نے اس ویڈیو میں تشریح کی، ایکسپلین کیا جن کو کچھ۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے لیڈرز سے وہ مطالبات کریں جس کے لیے آپ نے ان کی سپورٹ کی تھی، تاکہ پاکستان کی بنیادوں میں پڑے ہوئے پتھر ہٹ سکیں۔ اگر آپ کے پاس اپنے لیڈر سے کرنے کے لیے سخت سوال نہیں، مطالبے نہیں، یا حکمران سے کرنے کے لیے سخت سوال اور سخت احتساب کے لیے بنیادی سوال نہیں ہیں، تو پھر آپ سیاسی کارکن نہیں ہیں، آپ سیاسی غلام ہیں، اور ایک منادی کرنے والے ڈھولچی سے زیادہ آپ کی اہمیت نہیں ہے۔
اور لیڈر بھی اگر ایسا ہے تو آپ کو اتنی ہی اہمیت دیں گے کہ آپ ان کے ڈھولچی ہیں، اس سے زیادہ وہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کو اہمیت نہیں دیں گے اور نہ خود ریزنیبل فیصلوں کی طرف جائیں گے۔ دوستو، ان 3 کے بعد پاکستان کا چوتھا اور بڑا جناتی مسئلہ ہمارے نزدیک فیوچرسٹک نیچر کا ہے، مستقبل کی نوعیت کا ہے۔ یعنی آج وہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اگر اسے آج ہی حل کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو کوئی بھی بڑی تبدیلی ہم آج لے آئیں، کل کو یہ مسئلہ جس کا بھی ہم ذکر کرنے والے ہیں اس سے بڑا طوفان بن کر سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے ہماری 65% پاپولیشن کے مائنڈ ہیک کا۔ جی ہاں، پاکستان کے کل 24 کروڑ سے کچھ اوپر کی آبادی میں سے 65% یعنی 15 کروڑ پلس لوگ جو جوان عمر کے ہیں، 30 سال سے کم ہیں، ان کے مائنڈ ہیک ہو چکے ہیں یا ہیک ہونے والے ہیں، کیونکہ جو بہت چھوٹے ہیں 3 4 5 سال کے، ان کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں اگلے کچھ سالوں تک۔ مائنڈ ہیک یہ ہے کہ آج سے پہلے کسی بھی سوسائٹی میں پیدا ہونے والے بچوں کی بنیادی تربیت، پسند ناپسند اور رجحانات سب کچھ اس سوسائٹی کے حساب سے ہوتے تھے۔ ان کے ذہن میں، بچوں کے ذہن میں، وہاں پلنے بڑھنے والے نوجوانوں کے ذہن میں جو بھی خیالات آتے تھے، ان کا بنیادی مٹیریل زیادہ تر انہیں اپنی سوسائٹی سے ملتا تھا۔ وہ اس سارے مٹیریل کے ساتھ کسی سے اختلاف یا اتفاق بھی کرتے تھے تو اس میں لوکل ریشنل کا ہونا لازمی ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنی سوسائٹی کو انڈرسٹینڈ تو کرتے تھے، وہ کیا پسند کر رہے ہیں، کیا ناپسند کر رہے ہیں، کیا تبدیلی چاہتے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بہت اجنبی بات نہیں ہوتی تھی، اس کا ریشنل ان کے پاس ہوتا تھا، اختلاف کرنے والوں کے پاس بھی، اور جو ان کے سامنے اختلاف کا نشانہ بن رہے ہیں ان کے پاس بھی۔ مگر اب یوں ہے کہ 5 سے 6 بلینئر کمپنیز کے ہاتھ میں، غیر ملکی بلینئرز اور ان کی کمپنیز کے ہاتھ میں پوری دنیا کے نوجوانوں کا ڈیٹا ہے، ان کی ٹریننگ کا ان کے پاس آپشن ہے، ان کی پرائیویسی ان کے پاس ہے، ان کے سیکرٹس ان کے پاس ہیں۔ یعنی بچوں کی پسند اور ناپسند کی لگام ایسے بلینئرز، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جو اس سوسائٹی سے بلونگ ہی نہیں کرتے، اس سے تعلق ہی نہیں رکھتے جہاں یہ بچے پروان چڑھ رہے ہیں، جن کی معلومات ان کے پاس ہے۔ اسے آپ یوں سمجھیں کہ انسان جو بھی فیصلہ کرتا ہے کسی بھی عمر میں، وہ اسی معلومات کی بنیاد پر کرتا ہے جو اس کے نیورونز میں، اس کے دماغ میں محفوظ ہوتی ہیں۔ اور یہ نیورونز کیا محفوظ کر رہے ہیں؟ یہ معاملہ اب دنیا بھر میں جس جگہ پر وہ بچے اور نوجوان ہیں، وہاں کی سوسائٹیز کے ہاتھ سے نکل کر براہ راست ان بلینئر کمپنیز کے الگوریدم کے کنٹرول میں جا چکا ہے۔ لگام اور یہ کنٹرول اب ان کے پاس ہے۔ وہ جس پروڈکٹ کو چاہیں مشہور کر دیں اور جسے چاہیں بدنام کر دیں، وہ الیکشنز ہیک کر سکتے ہیں، وہ ٹرینڈز چلا سکتے ہیں، وہ ملکوں کی تقدیر سے کھیل سکتے ہیں، وہ فین کلبز بنا سکتے ہیں، ہیٹ کلبز بنا سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں، سوسائٹیز کے پست دماغوں کو ہیروز بنا کر پیش کر سکتے ہیں، سیلیبریٹیز بنا کر پیش کر سکتے ہیں، اعلیٰ دماغوں کو مذاق بنا کر رکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کا مائنڈ، ان کا دماغ بے رحم الگوریدمز کے پاس گروی نہیں رکھنا چاہیے، یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ الگوریدمز صرف منافع کے لیے کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے اسی مقصد کے لیے ڈیزائن ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی کی بہتری سامنے رکھ کر ڈیزائن نہیں ہو رہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ گیم اب تھرڈ ورلڈ کے جو ملک ہیں ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اسمارٹ اینڈ گریڈی الگوریدمز نوجوانوں کو ڈرائیو کر رہے ہیں، لگامیں ان کے پاس ہیں۔ امیر ممالک، فرسٹ ورلڈ تو شاید اپنی یوتھ کا کچھ بندوبست کر لیں، اپنے لیے ایپس بنا لیں، کچھ چیکس رکھ لیں، کچھ پابندیاں لگا دیں، کچھ قانون سازی کر لیں، کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو بچانا ان کی مجبوری بھی ہے، وہ شاید بچا بھی لیں۔ لیکن تھرڈ ورلڈ اور ہمارے جیسے ملک کیا کریں گے؟ ان کے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں کہ وہ کسی ایک بڑے ٹیک جائنٹ کے مقابلے کی ایک کمپنی بھی بنا سکیں۔ اپنے اسمارٹ الگوریدمز خود بنا کر اپنی یوتھ کا مائنڈ اور ڈیٹا کم از کم دوسروں کے پاس جانے سے تو بچا سکیں، وہ ایسا نہیں کر پا رہے۔ فی الحال یہ ساری مائنڈ ہیک گیم امریکہ اور چین کے درمیان تقسیم ہے اور زیادہ تر انہی کے ہاتھ میں ہے۔ سارا پرائیویٹ ڈیٹا، پرائیویسی ان 2 ملکوں میں سے ایک کے پاس ہے یا دونوں کے پاس ہے۔ اسی لیے تھرڈ ورلڈ کے لیڈرز کو، پاکستان کے لیڈرز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے فیوچر کو، اپنی یوتھ کو کسی اور ملک کے پرائے بلینئر کے ہاتھ میں جانے سے بچا لیں اور کچھ آج پلان کریں۔ کم از کم 16-17 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں، ان کا دماغ کسی ارب پتی کے لالچ کی نظر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ برما کے نسل کش فسادات کی ریٹنگ اچھی چونکہ آ رہی ہے تو فیس بک الگوریدم ایسی ہی پوسٹس مسلسل دکھائے گا جس سے مزید وائلنس پھیلے گا، اور الگوریدم میں زیادہ لائکس، زیادہ ویوز آئیں گے، اس بلینئر کمپنی کا تو فائدہ ہوگا، لیکن گراؤنڈ پر لوگوں کا خون بہے گا۔ یہ ان الگوریدمز کا ڈیزائن ہے، کیونکہ اسے تو انگیجمنٹ چاہیے، اس میں کانشیس شعور تھوڑی ہے
وہ صرف انٹیلیجنٹ ہے، باشعور نہیں ہے۔ اسی طرح یہ الگوریدمز انگیجمنٹ کے اعتبار سے ڈیجیٹل کلینز، قبیلے بناتے چلے جا رہے ہیں، اور اس نئی دنیا اور اس نئے ڈیجیٹل قبائل کو آپ کے ملک میں تو کوئی بھی نہیں جانتا، ہرگز کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ صرف اس ارب پتی کمپنی کو پتہ ہے کہ اس نے کتنے دماغوں کو کس ڈیجیٹل کلین میں رکھا ہوا ہے، اور ان دماغوں سے اس نے کیسے کھیلنا ہے، ان کے الگوریدمز نے، یہ ان کو پتہ ہے۔ جس ملک کے وہ شہری ہیں بچے، اس ملک کو نہیں پتہ۔ تو اب یوں ہے کیورس فیلوز کہ جو کوئی بھی پاکستان میں تبدیلی چاہتا ہے، اسے یہ تبدیلی جلدی اور اس طرح لے کر آنی ہے کہ 15-16 کروڑ نوجوانوں کو مائنڈ ہیک سے بچانا ہے۔ یہ اتنی زیادہ آبادی ہے ہمارے ملک کی، یہ 65%، کہ دنیا کے 130 ممالک کی 130 کنٹریز کی آبادی اس سے کم ہے۔ اگر ہم نے اپنی اس یوتھ کو، اس پیور گولڈ کو اپنے ملک کا کارآمد شہری بنا لیا، ان کا مائنڈ ہیک بچا لیا، تو ہم ایک ترقی یافتہ قوم بن سکتے ہیں۔ ورنہ ہم الگوریدمز کے بے رحم سسٹم کے، اس گریڈی سسٹم کے محتاج ہوں گے، اور یہ سسٹم سوسائٹی کے مستقبل کو اپنے منافع کے لیے جس طرف چاہے گا موڑ دے گا، اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ آخری چیز جو ہمارے خیال میں پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم انقلاب کے رومانس سے نکل آئیں، ریفارمز کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ مشکل کام ہے، لیکن اس پر اتفاق رائے، کنسنسس پیدا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں۔ وہ ریفارمز جو پاکستان کو اس جہالت، پسماندگی، قدیم سوچ سے بگڑے ہوئے مائنڈ سیٹ کو ماڈرن انڈسٹریل رخ دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جاتے جاتے دوستو، ایک ایسی کہانی آپ کو سناتے ہیں جو بالکل ایسے ہی معاشرے کی ہے، جو دل سے قدیم ہی رہنا چاہتا تھا، لیکن اس معاشرے میں ایک ایلیٹ کنسنسس ہوا۔ پاورفل لوگوں نے ایک بات پر، ایک قسم کے ریفارمز پر اتفاق کیا۔ اس سے پھر انہوں نے ریفارمز کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ کامیاب ہوئے، اور وہ ملک ہے جاپان، جو ترقی کی دوڑ میں پھر شامل ہوا، جو امریکہ اور چین کے مقابلے میں 4% سے بھی کم رقبہ رکھتا ہے، جغرافیہ رکھتا ہے۔ اس کی آبادی بھی ان دونوں میں الگ الگ سے بھی بے انتہا کم ہے، لیکن اس کی اکانومی دنیا میں امریکہ اور چین کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ بعض اوقات جرمنی کے بعد کچھ میٹرز میں اسے چوتھے نمبر پر بھی رکھا جاتا ہے، یعنی تیسرے یا چوتھے نمبر کی ورلڈ اکانومی جاپان ہے۔ حالانکہ یہ بہت کم رقبے اور بہت تھوڑی آبادی کے ساتھ اپنے سے درجنوں گنا بڑے ملکوں سے زیادہ امیر اور طاقتور ہے۔ یہ سب کچھ اس چھوٹے سے ملک نے کچھ ریفارمز کی وجہ سے حاصل کیا تھا، نہ کہ کسی خونی انقلاب کی وجہ سے۔ یہ اس نے پولیٹیکل ایلیٹس کے کنسنسس، طاقتور لوگوں کے اتفاق کی وجہ سے حاصل کیا تھا۔ ویسے 100% تو کوئی دو ملک ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن جاپان کی کہانی میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہوا یہ کہ 19ویں صدی تک، 19th سینچری تک جاپان ایک ایگریکلچرل اکانومی تھا، کھیتی باڑی پر پلنے والا ایک ملک تھا۔ سارا معاشرہ قدیم روایات اور جاگیرداری نظام پر قائم تھا۔ اس نظام کی طاقت اور اس کا ایک مرکز جو تھے، سامورائز تھے۔ یہ ایک خاندانی مورسی نظام تھا جس میں انہیریٹنس ہوتی تھی، کوئی باہر سے آ کر اپنے طور پر سامورائے نہیں بن سکتا تھا۔ سامورائز خاندان ہوتے تھے، یہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس زمانے میں جب تعلیم عام نہیں تھی تو یہ پڑھتے لکھتے تھے، مارشل آرٹس سیکھتے تھے، جاپانی کلچر اور تاریخ پر خوب عبور حاصل کرتے تھے۔ کنفیوشزم، بدھ مت، شاعری اور قدیم نظموں کو زبانی یاد کرنے کا کام بھی انہی کے پاس تھا۔ جنگ ہوتی تو دشمنوں سے لڑتے بھی یہی تھے۔ یہ سوسائٹی کا واحد حصہ تھے جو ایک وقت میں 2 تلواریں رکھتے تھے، دائیں ہاتھ میں کتانا اور بائیں ہاتھ میں واکازاشی۔ سامورائز دشمنوں سے تو لڑتے ہی تھے، لیکن ان کے مختلف گروہ آپسی لڑائیاں بھی کرتے تھے، آپس میں جاگیر اور علاقے کے لیے بھی ان کی دشمنیاں تھیں۔ یہ اپنی روایات اور عزت کا اتنا پاس کرتے تھے کہ کسی شکست، شرمندگی یا ناکامی کی صورت میں سفید لباس پہن کر خودکشی کر لیتے تھے۔ اسے سیپوکو، کلچرل سوسائڈ، سماجی خودکشی کہا جاتا تھا۔ قبائلی ایگریکلچرل سوسائٹی کے اعتبار سے یہ بڑے غیرت مند، بہادر لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن ان غیرت مندوں کے ہوتے سوتے بھی جاپان کا حال یہ تھا کہ امریکہ، رشیا، فرانس، نیدرلینڈ اور برطانیہ کی فوجیں جاپان کی بندرگاہوں پر قابض ہونے لگی تھیں۔ یہ طاقتیں جاپان سے اپنی مرضی کی شرائط پر ٹریڈ کرتی تھیں، اپنی مرضی کے ٹیرفز لگاتی تھیں، اور جاپانی شہنشاہ یا یہ بہادر غیرت مند سامورائز کچھ بھی نہیں کر پاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ امریکی جہازران طاقتور بلیک شپس پر سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے آتے تھے، اور ان کا مقابلہ سامورائز کی قدیم جاگیرداری فوج نہیں کر سکتی تھی۔ یہ فوج اتنی کمزور کیوں رہ گئی تھی جاپان کی؟ حالانکہ یہ تو بڑے غیرت مند تھے۔
اس لیے کہ 3 صدیوں سے جاپان نے اپنی روایات، اپنے شنتو ریلیجن اور سیمورائی کلچر کو محفوظ بنانے کے لیے آئسولیشن کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی۔ نہ جاپان سے کوئی باہر جا سکتا تھا اور نہ کوئی باہر سے جاپان کے اندر آ سکتا تھا۔ ایسا کرنے والے کو سزائے موت دے دی جاتی تھی۔ خصوصاً ویسٹرن کرسچن کنٹریز سے تو کسی کے مین لینڈ جاپان پر آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ساؤتھ میں، جنوب میں جاپان کے ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ، ایک مصنوعی جزیرہ تھا جہاں صرف چائنیز، کورینز اور ڈچ ٹریڈرز کو آنے کی اور تجارت کرنے کی اجازت تھی۔ لیکن اس جگہ کی مانیٹرنگ بھی ایک مائکروسکوپک لینس سے کی جاتی تھی۔ دیکھا جاتا تھا کہ صرف گڈز کا، مصنوعات کا ہی تبادلہ ہو رہا ہے نا، کلچر کا تو نہیں۔ اس آئسولیشن کا، عالمی تنہائی کی خود ساختہ پابندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاپان ویسٹ کی صنعتی ترقی میں، انڈسٹریلائزیشن میں بہت پیچھے رہ گیا۔ جب انڈسٹری میں ان سے صدیوں پیچھے رہ گیا تو ویسٹ کی وار مشینری میں، ویپنز میں بھی پیچھے رہ گیا، جس کی وجہ سے یہ تمام ممالک، طاقتور ممالک، جاپان کے ساحلوں پر آ کر قبضہ کرنے لگے، ان کے وسائل اٹھا کر لے جانے لگے۔ ان کی غیر ملکیوں کی طاقت اور تیز رفتار جہازوں کا، طاقتور ہتھیاروں کا کوئی توڑ ایگریکلچر جاپان کے پاس نہیں تھا۔ جاپانیوں کو مجبوراً ٹریڈ کے لیے انہی طاقتور قوموں کی شرائط ماننا پڑتی تھی، ورنہ مارا جاتا تھا۔ ایسے میں جاپان کے کچھ بڑوں نے، ایلیٹس نے غور کیا کہ اگر ہم ویسٹرن سے براہ راست لڑیں گے تو یقیناً ہار جائیں گے۔ صرف ہتھیاروں ہی کی بات کیونکہ نہیں تھی، جاپانیوں میں وہ یونٹی بھی نہیں تھی جو ویسٹرن آرمیز سے لڑنے کے لیے انہیں چاہیے تھی اور ویسٹرن ملٹریز میں تھی، کیونکہ جاپانی سیمورائز، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، مختلف قبیلوں اور علاقوں میں مختلف ناموں سے رہتے تھے۔ یہ سب ملک کے لیے لڑنے پر تو تیار ہو جاتے، لیکن وہ ایک سینٹرل کمان میں ویسٹرن پاورز کی طرح لڑنے کا تجربہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ ہر کسی کے اپنے انداز تھے اور اپنے مسائل تھے اور اپنے علاقے تھے اور آپس میں لڑائیاں تھیں۔ جاپانی پاور سرکل اور انٹلیکچوئلز میں سوچ کی ایک بڑی تبدیلی اس کے نتیجے میں آئی۔ انہوں نے نئے شہنشاہ ایمپرر میجی کے ساتھ مل کر میجی ریفارمز کا آغاز کیا۔ جاپان کی 3 صدیوں پر پھیلی ہوئی آئسولیشن پالیسی کو یکسر ختم کر دیا گیا، اٹھا کے بحر الکاہل میں پھینک دیا گیا۔ بیرونی ترقی یافتہ ممالک سے لوگوں کو بلانا شروع کیا گیا اور اپنے لوگوں کو وہاں بھیجنا شروع کر دیا گیا۔ یعنی جس چیز پر سزائے موت دی جاتی تھی، اب وہ خود زبردستی، زور سے، طاقت سے کرنا شروع کر دی گئی۔ ایگریکلچرل اکانومی کو انڈسٹریلائز کرنے کے لیے جاپانی نوجوانوں کو امریکہ، جرمنی، فرانس اور برطانیہ بھیجا جانے لگا۔ طلبہ کو اسکالرشپس دینا شروع کیے گئے کہ وہ باہر کے ممالک میں جا کر جدید تعلیم حاصل کریں اور پھر واپس آئیں۔ 1889 میں، 1889 میں شہنشاہ میجی کے انڈر ایک سینٹرلائزڈ گورنمنٹ بنا کر جاپانی کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، یعنی آئینی بادشاہت قائم کر دی گئی، جس میں شہنشاہ سپریم تھا، بادشاہ سپریم تھا، مگر فیصلے وہ نہیں، 2 عوامی ادارے کرتے تھے جن میں ڈیموکریسی کی ایک ابتدائی شکل بھی آ گئی تھی۔ مکمل ماڈرن ویسٹرن ڈیموکریسی تو بالکل نہیں تھی، لیکن اس کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ پھر جاپانی روایات کے مطابق پنچایتی سٹائل میں فیصلے کرنے کے، جرگے سٹائل میں فیصلے کرنے کو ختم کر کے باقاعدہ ویسٹرن سٹائل میں قانون کو لکھا گیا اور ماڈرن عدالتی نظام برطانیہ کی طرز پر قائم کیا گیا۔ فیوڈلزم کو، جاگیرداری کو مکمل ختم کر دیا گیا، اور اس کا لازمی ایفیکٹ یہ تھا کہ بڑی جاگیروں کی حفاظت کرنے والے اور انتظام کرنے والے سیمورائز کا سسٹم بھی ختم کرنا پڑا۔ سیمورائز کو ایک نیشنل، جاپان کی ایک نیشنل آرمی میں ایک کمانڈ کے نیچے بھرتی کرنا شروع کر دیا گیا۔ مغربی ممالک سے ٹیکنالوجی امپورٹ کر کے جاپانی انڈسٹریل بیس بنائی گئی۔ ایک اور بہت بڑی لینڈ مارک تبدیلی یہ کی گئی کہ جدید آرمی کے ساتھ ساتھ، جاپانی آرمی کے ساتھ ساتھ جاپانیز نیوی بھی بنائی گئی صدیوں بعد۔ جرمنی اور برٹش سٹائل میں انہی کے ایکسپرٹس کی مدد سے وار شپس تیار کرنا شروع کیے گئے اور نیوی کے لیے ویپنز بنانے کی انڈسٹریز بھی جاپان ہی میں لگانا شروع کی گئی۔ آپ نے فوکوجاوا یوکیچی کا نام ضرور سنا ہوگا، جن کی تصویر جاپانی کرنسی نوٹ پر بھی چھپی ہوتی تھی۔ ان کو بھی امریکہ پڑھنے کے لیے اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے جاپان میں ویسٹرن سٹائل ہائر ایجوکیشن کے لیے پہلی پرائیویٹ یونیورسٹی کیو کی بنیاد رکھی۔ جاپان کو ماڈرن کرنے میں ان کا بہت بنیادی کردار رہا ہے۔ پھر آپ نے پرل ہاربر کی کہانی میں ضرور دیکھا ہوگا کہ جاپانی ایڈمرل یاماموٹو نے کس طرح امریکن نیوی کو آؤٹ سمارٹ کر دیا تھا۔ تو یہ بھی ہارورڈ یونیورسٹی ہی کے پڑھے ہوئے تھے، اگرچہ نیوی کی ایکسپرٹیز انہوں نے جاپان میں حاصل کی تھی۔ مختصر یہ کہ میجی ریفارمز نے جاپان کو بدل کر رکھ دیا، اور یہ بدلا اس لیے کہ وہاں پر ایلیٹ کنسنسس ہو چکا تھا کہ جاپان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے، حالانکہ عوامی سطح پر اس کے لیے کوئی تحریک نہیں تھی، اتنی بڑی تحریک نہیں تھی کہ وہ بادشاہ کو
اور حکمران طبقے کو مجبور کر سکیں، یہ بڑے طبقے کا آپسی اتفاق تھا۔ ان ریفارمز کے خلاف چھوٹی موٹی بغاوتیں ہوئیں، جن میں سے ایک کی فرضی اور بڑا چڑھا کر جھوٹ ملا کر بنائی ہوئی کہانی آپ نے دا لاسٹ سمورائے ہالی ووڈ کی فلم میں ضرور دیکھی ہوگی۔ آپ فی الحال اس کی کہانی کو اگنور کریں اور بس اتنا یاد رکھیں کہ وہ سامورائز ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے، اپنی بقا کی اور قدیم روایات کے لیے لڑ رہے تھے، اور آخر کار جدید دنیا سے وہ مار کھا گئے۔ میجی ریفارمز نے جاپان کو اتنا طاقتور کر دیا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ ایک انٹرنیشنل انڈسٹریل پاور تھا۔ اس انتہائی چھوٹے رقبے کے ملک نے، جو کہ چین کے رقبے کا 4% بھی نہیں بنتا، اس نے چین کے نارتھ ریجن پر، منچوریا پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کوریا، فلپائن، تائیوان اور انڈونیشیا پر بھی قبضہ کیے رکھا، جبکہ ایک وقت تو دوسری جنگ عظیم میں ایسا بھی آیا کہ انہوں نے برما پر قبضہ کر لیا، اور ہندوستان میں برٹش امپائر کو اتنا خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہاں کے لوگ تک یہ سمجھنے لگے کہ اب ہندوستان پر انگریزوں کی جگہ جاپان کا قبضہ ہو جائے گا۔ اتنی طاقت جاپان کو اپنے قدیم ذہن کی وجہ سے نہیں، کسی خونی انقلاب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے ملک کے مسائل کی جڑ کو سمجھنے اور اس مسئلے کو ریفارمز کے ذریعے حل کرنے کے نتیجے میں ملی، اور یہ وہاں کی ایلیٹ کلاسز کا آپسی اتفاق تھا۔ ساتھیوں، اگر تیزی سے بدلتی دنیا کا مقابلہ کرنا ہے اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو ایک کارآمد نیشن بننا ہے، تو ان مسائل کی جڑوں تک پہنچنا اور انہیں حل کرنا ہوگا، جن کا ہم نے ابھی کھل کر اور تفصیل سے اظہار کیا ہے۔ چند کاسمیٹک تبدیلیاں کر لینے سے تھوڑی بہت اکانومی تو چل پڑے گی، لیکن کچھ عرصے بعد ہم پھر کسی نئے بحران میں کھڑے ہو جائیں گے، اور ہمیں اس سے نکلنے کے لیے پھر انہی مسائل کو حل کرنا پڑے گا۔ ویڈیو کے شروع کی بات دوبارہ یاد کریں کہ اگر ملکوں کے سوسائٹیز کے طاقتور لوگ بدلتے وقت کے ساتھ ریفارمز کے ذریعے تبدیلیاں نہ کرتے رہیں، تو پھر ایسے انقلاب یقیناً آتے ہیں جن کے بعد صرف تباہی پھیلتی ہے، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، اور سب تاریک راہوں میں مارے جاتے ہیں۔ ریفارمز سوسائٹی کی مجموعی میچورٹی کا، بلوغت کا نتیجہ ہوتے ہیں، انقلاب سوسائٹی کے ایلیٹس کی ناکامی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، ویلاگ، جس میں ان وجوہات کی، ان ریزنز کی کہانی سنائی گئی تھی کہ پاکستان کی بنیادوں میں بہت سے پتھر کیوں ہیں، اور یہ پتھر کیا ہیں، ان کے ذمہ دار کون ہیں، اور یہ پتھر اب تک ہٹائے کیوں نہیں جا سکے، پاکستان پیچھے کیوں رہ گیا، اور انڈیا 90s کے بدترین معاشی بحران کے باوجود بہت زیادہ ترقی کر کے آگے کیسے نکل گیا۔ یہ ساری تاریخ آپ ڈیٹا اور ریفرنسز کے ساتھ یہاں جان سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ان 4 لیڈرز کی کہانی جنہوں نے بدترین حالات میں اپنے ملکوں کو کامیابی سے لیڈ کیا، اور یہ رہی انڈس ویلی کی کہانی، ہماری کہانی۔